بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. معزز علماء کرام، قابل قدر امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث حضرت مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، قابل صد احترام مفتی محمد عمیر صاحب قاسمی حفظہ اللہ، معزز سامعین و حاضرین، اسلامی دینی ساتھیوں، نوجوان بچوں اور میری آواز کو سننے والی پیاری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے شکر اور احسان کے بعد کائنات کے تمام نبیوں پر بالخصوص خاتم النبیین امام الانبیاء رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. میرے دینی بھائیوں اور ساتھیوں، آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ایک ایسی خطرناک برائی اور بیماری کے بارے میں ہے جس نے ہمارے اور آپ کے سماج کو اور ہمارے اور آپ کے گھروں کی عزت و آبرو کو تار تار کر رکھا ہے. ایک ایسی برائی جس کے ذریعے سے بغض و عداوت کا جنم ہوتا ہے، ایک ایسی برائی جو انسانی زندگی کو ہلاکت کے دہانے تک پہنچانے والی ہے، ایک ایسی برائی جس کی وجہ سے نہ جانے کتنے خاندان تباہ و برباد ہو چکے ہیں، کتنے بچے یتیمی کی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور محسوس کر رہے ہیں، کتنے ایسی زندگیاں ہیں جنہوں نے اس بیماری اور اس برائی کی وجہ سے اپنے آپ کو دنیا کے اندر ہلاکت اور بربادی کے دلدل میں ڈال لیا ہے. کتنی ایسی جانیں ہیں جو خودکشی کے ذریعے سے اور اس برائی اور بیماری کے ذریعے سے جنم لینے والی بہت ساری بیماریوں اور خطرناکیوں کی وجہ سے اس دنیا کے اندر تباہ و برباد ہو رہی ہے. یہ برائی جسے ہم اور آپ شراب اور نشہ خوری کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں اور سنتے ہیں، یہ آج صرف ہمارا اور آپ کا نہیں، پوری دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ ہے کہ صرف تمباکو سے ہلاک ہونے والے لوگوں کی سالانہ تعداد 50 لاکھ لوگوں سے زیادہ ہے، اور یہ اعداد و شمار ہمیں اور آپ کو بہت ہی حیرت میں ڈالے گا
کہ پوری دنیا کے اندر 20 مرنے والوں میں ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو نشہ کی وجہ سے، جو شراب کی وجہ سے اور اس کی متعدد انواع اور اقسام کی وجہ سے اس دنیا کے اندر ہلاکت اور موت کے منہ میں پہنچ جاتا۔ تو آئیے دیکھیں کہ ہمارا اور آپ کا پیارا اور سچا دین شراب کے سلسلے میں اور اس خطرناک بیماری اور برائی کے سلسلے میں جسے نشہ خوری کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو کیا حکم عطا فرماتا ہے۔ عربی زبان میں شراب کو خمر کہا جاتا ہے اور نشہ کو سکر کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو دیکھا، مدینہ کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے ہاتھوں سے کھجور کی، انگور کی، شہد کی اور بہت سارے انواع اور اقسام کی شرابیں بنا رہے ہیں، اور اس طریقے سے، اس انداز سے بنا رہے ہیں کہ وہ ایک مقدار اور ایک ٹائم تک پہنچنے کے بعد انسان کے دل اور دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے، اس کا ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے، وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے، اور بدمستی اور نشہ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو بھائی نہیں تصور کرتا ہے، وہ اپنی بہن کو بہن نہیں تصور کرتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے شراب کا جو معنی بیان کیا ہے، جو مفہوم بیان کیا ہے، وہ بہت ہی سٹیک اور پرفیکٹ ہے۔ الخمر ما خامر العقل، شراب ہر وہ چیز ہے، ہر وہ نشہ ہے جو انسان کے عقل اور دماغ پر پردہ ڈال دے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ شراب کے اندر وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو شراب کے نام سے بازاروں کے اندر فروخت کی جاتی ہیں اور اس میں نشہ پایا جاتا ہے، یا وہ تمام چیزیں ہیں جس کے اندر نشہ کی کوئی نہ کوئی آمیزش ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ملاوٹ ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ ڈرگس کے نام پر فروخت کی جائے یا گولیوں کے نام پر فروخت کی جائے، یا ہمارے اور آپ کے سماج میں رائج تمباکو کی متعدد انواع اور اقسام کے نام سے فروخت کی جائے۔ یہ تمام چیزیں شراب کی تعریف میں اور اس کے انٹروڈکشن میں داخل ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یمن کے لوگ شہد کی شراب بناتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کیا وہ نشہ پیدا کرتا ہے؟ تو یمن کے لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں وہ نشہ پیدا کرتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل مسکر خمر و کل خمر حرام، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز یہ شراب ہے اور ہر شراب حرام۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رسالت میں یہ بات مکہ کی سرزمین پر بہت عام ہو چکی تھی، جانیں ضائع ہو رہی تھی، مال کا نقصان ہو رہا تھا، خاندانوں میں ڈسپوٹ اور لڑائی اور جھگڑے کے معاملے پیدا ہو رہے تھے۔ امت کے جالے صحابہ کرام، خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ شراب پینے کی وجہ سے ایک آدمی جب بدمستی کے عالم میں ہوتا ہے تو اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتا ہے، اپنی بہن کو بہن نہیں سمجھتا ہے، اپنے پڑوسی کو پڑوسی نہیں سمجھتا ہے، جان اور مال کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ کاش کی اسلام وحی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بابت کوئی صریح اور واضح حکم نازل ہو جاتا تاکہ لوگ شراب چھوڑ دیتے، تاکہ لوگ شراب کی بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں آئے اور عرض کیا اور خود اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی اللہم بین لنا فیہا بیانا شافیا، کہ اللہ رب العالمین شراب کا معاملہ انسانی زندگیوں کی تباہی تک پہنچ چکا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین آسمان سے کوئی یہی وحی اور حکم نازل فرما دے۔ چنانچہ پہلی آیت کریمہ شراب کے سلسلے میں اس روئے زمین پر نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اکبر من نفعهما۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے آپ کہ اس میں گناہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، اور اس میں نفع بھی ہے، فائدہ بھی ہے، لیکن اس کا گناہ اور اس کا نقصان اس کے نفع اور فائدے سے کئی گنا زیادہ اور خطرناک ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شراب کے سلسلے میں آسمان سے میرے پاس یہ وحی نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو شراب چھوڑنے کا کوئی حکم نہیں ہے، صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ شراب نقصان دہ ہے، شراب گناہ کا کام ہے۔ پھر اللہ رب العالمین سے دعا کی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ چاہتے تھے کہ انسانی زندگیوں کی تباہی کا معاملہ شریعت کی طرف سے روکا جائے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی آرڈر آ جائے تاکہ یہ جانے نقصان نہ ہوں، مال کی تباہی، اولاد کی تباہی نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین سے پھر دعا کی، اللہم بین لنا فیہا بیانا شافیا، کہ اللہ رب العالمین شراب کے فوائد اور نقصان کا تو نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے اور اس کی خطرناکی کا اللہ رب العالمین تذکرہ فرمایا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کوئی دو ٹوک اور واضح حکم عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جانتا تھا، وہ علیم بذات الصدور ہے، کہ انسانی زندگیوں کی عادت اس قدر ان کی گھٹی کے اندر پڑ چکی ہے کہ وہ جلدی شراب کو چھوڑنے کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین بھی چاہتا تھا کہ بالتدریج شراب کے نقصانات کو بیان کر کے، نشے کے نقصانات کو بیان کر کے انسانی ذہنوں کے دروازوں کو کھولا جائے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم کو سمجھ سکیں، اپنے نقصانات کو سمجھ سکیں اور شراب کے ذریعے سے ہونے والی خطرناکیوں اور برائیوں کو سمجھ سکیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے دوسرا حکم نازل فرمایا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں اور بدمست ہو جاتے ہیں تو وہ شراب کی حالت میں اور بدمستی کی حالت میں مسجد کے اندر نہ آئیں اور نماز نہ ادا کریں۔ نمازوں کے اندر شراب پی کر آنے پر اللہ رب العالمین نے پابندی لگا دی اور غیر نماز میں نماز سے باہر یہ پابندی کھلی ہوئی تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے بالتدریج شراب کی حرمت کی طرف اس آیت کریمہ کی طرح ذریعے سے اشارہ فرمایا ہے اور نماز میں ان لوگوں کو آنے سے منع فرما دیا ہے جو شراب پیتے ہیں۔ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان برائیوں کو دیکھ رہے تھے، ان نقصانات کو دیکھ رہے تھے، ان خطرات کو بھانپ رہے تھے جو شراب کے ذریعے سے اور نشہ کے ذریعے سے سماج کے اندر ان کی نگاہوں کے سامنے موجود تھا۔ مکہ کی سرزمین میں، مدینہ منورہ کی سرزمین میں ان کی نگاہوں کے سامنے جانیں ہلاک ہو رہی تھی، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی تھی، تشفی نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوئے، اللہم بین لنا فیہا بیانا شافیا، کہا اللہ رب العالمین ابھی واضح حکم چھوڑنے کا نہیں آیا ہے، شراب کی حرمت کا واضح حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین میری دعا ہے کہ شراب کی حرمت کے بارے میں آسمان سے وحی کے ذریعے سے، اپنے کلام مبارک کے ذریعے سے کوئی دو ٹوک فیصلہ فرما دے۔ چنانچہ یہ آخری آیت کریمہ شراب کی قطعی حرمت کے بارے میں نازل ہوئی اور اہل ایمان سے خطاب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب، جوا، تیر کے پانسے اور بتوں کے استھان یہ گندگی کی چیزیں ہیں اور شیطانی عمل اور کرتوت کا حصہ، اس لیے تمہیں اس سے بچنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یہ شیطان کیا چاہتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے سے اور نشہ کے ذریعے سے
اور جوئے کے اس غلط کام کے ذریعے سے وہ تمہاری زندگیوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے، انسانی دلوں کی محبت کو نفرتوں کے اندر تبدیل کرنا چاہتا ہے، بغض اور اناد کی بیج تمہارے دلوں کے اندر ڈال کر کے تمہارے گھروں کو اور سماج کو توڑنا چاہتا ہے، وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور یہ چاہتا ہے کہ تم اس طریقے سے شراب کے رسیہ ہو جاؤ، نشہ خوری کے رسیہ ہو جاؤ کہ اللہ رب العالمین کی یاد سے بھی غافل ہو جاؤ، نمازوں سے بھی غافل ہو جاؤ۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا اب اس آیت کریمہ اور اس واضح حکم کے بعد تم رکنے والے ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا اللہ رب العالمین کی طرف سے شراب کی حرمت کے بارے میں یہ فیصلہ اس روئے زمین پر نازل ہوا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے ساتھی صحابہ کرام نے اعلان فرمایا، انتہینا یا رب، انتہینا یا رب، اللہ تیرا حکم آ گیا ہے، ہم شراب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم نشہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم سکر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں جو انسانی عقل کو معاف کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے شراب کی حرمت کے نازل ہونے کے بعد ایک منادی مقرر کیا کہ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دیا جائے، الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت، کہ اے مومنو سن لو، اللہ رب العالمین کی طرف سے آج سے شراب کو مکمل طریقے سے حرام کر دیا گیا ہے، نشہ کو مکمل طریقے سے حرام کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کے گھروں میں شراب کے مٹکے موجود تھے، جام و سبو موجود تھے، گھروں کے اندر اور مشکیزوں کے اندر شراب بھری پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی مدینہ کی گلیوں میں گھومتا ہے، لوگ گھروں کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں، اندر جام و سبو کی محفلیں سجی ہوئی ہوتی ہیں، ایک آدمی اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو شراب کا جام پلا رہا ہوتا ہے، اس کے کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ آج سے شراب کو حرام کر دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے حرمت کی سلسلے میں وحی کا نزول ہو چکا ہے اور مدینہ میں منادی کرائی جا رہی ہے۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام بیک زبان اس بات کا اعلان کرتے ہیں، انتہینا یا رب، اللہ رب العالمین ہم بھی شراب کو چھوڑ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ چھوٹے بچے تھے، کہا کہ حضرت ابو طلحہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہاں شراب کا دور چل رہا تھا، بہت سارے لوگ شراب پی رہے تھے، جام و سبو کی محفل سجی ہوئی تھی، کاسے پیش کیے جا رہے تھے، میرے کانوں کے اندر یہ آواز پہنچی، باہر سے منادی نے منادی کی کہ شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا، باہر دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی ہے اور شراب کی حرمت کے بارے میں اعلان کر رہا ہے۔ میں نے جا کر کے گھر کے مالک کو بتایا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی، شراب کو تو آج سے ابھی حرام کر دیا گیا ہے، باہر منادی ندا دے رہا ہے کہ شراب کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن دا اسپوٹ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، احرقہا، جتنے مٹکے ہیں، جتنے گھڑے ہیں، جتنے مشکیزے ہیں، سب کو توڑ کر کے پھینک دو اور مدینہ کی گلیوں میں شراب کو اڈیل دو۔ بعض روایتوں کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام ایک باغ میں بیٹھے ہوئے شراب کا مزہ لے رہے تھے، چسکیوں پر چسکیاں لے رہے تھے، انہیں اس بات کی آہٹ لگی کہ شاید شراب کو حرام کر دیا گیا ہے، بھاگے ہوئے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں حاضر ہوئے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب کے بارے میں کوئی حکم آیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کی آیتیں سنائی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہا اللہ نے آج سے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ وہ لوٹے ہوئے اس باغ کے اندر آئے جہاں باد و سبو کی محفل چل رہی تھی، شراب کی چسکیاں لی جا رہی تھی، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی کا نزول ہو چکا ہے کہ آج سے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔
کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ہاتھوں میں پیالے تھے، انہوں نے آدھی شراب پی لی تھی اور آدھا پیالے کے اندر موجود تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پیالے کو اپنے ہونٹوں سے لگا رکھا تھا، ابھی شراب نہیں پی تھی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے سامنے شراب کے جام کو رکھا ہوا تھا۔ سب لوگوں نے کہا انتہینا یا رب، اللہ رب العالمین ہم توبہ کرتے ہیں، آج سے شراب کو چھوڑتے ہیں۔ اور حکم دیا گیا کہ ان مٹکوں کو سڑک پر لے جا کر کے، گلیوں میں لے جا کر کے پھوڑ دیا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں فجرت سکک المدینہ، مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ پڑا، پوری گلیاں شراب سے ہٹ گئی۔ صحابہ کرام کا یہ جذبہ اطاعت تھا، یہ جذبہ اتباع تھا۔ آسمان سے وحی آتی، کسی حرام چیز کو حرام کیا جاتا، کسی کی خطرناکی کو بیان کیا جاتا، تو اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے، اور اس کائنات میں اللہ رب العالمین کے حکموں کے سامنے سرنگو ہونے کے لیے وہ فوراً آن دا اسپوٹ توبہ کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے تھے اور اس برائی سے نکل جاتے تھے۔ آج ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں شراب اور نشے کی کتنی لتیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے اور آپ کے بچے رات کی تاریکیوں میں اور دن کے اجالے میں کس طریقے سے بدمست ہو کر کے سڑک کے کنارے پڑے رہتے ہیں، چاہے وہ ڈرگس کی گولیاں کھا رہے ہوں، چاہے وہ پاؤچ کی شکل میں اور گٹکوں کی شکل میں تمباکو کا سیون کر رہے ہوں، یا وہ اسموکنگ اور سگریٹ کی شکل میں شراب کی مختلف قسموں کا استعمال کر رہے ہوں۔ یہ تمام چیزیں انسانی جانوں کے ضیاع کا، ہماری اور آپ کی زندگیوں کو تباہ کرنے کا، ہمارے اور آپ کے بچوں کی زندگیوں کو تباہ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب بنی ہوئی ہے۔ ابھی کل ہی بورے ولی پولیس اسٹیشن کے اندر ایک کیس پیش ہوا ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو اس وجہ سے قتل کر دیا، مرڈر کر دیا کہ اس نے شوہر کو شراب پینے کے لیے پیسہ دینے سے منع کر دیا تھا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی ہے جو اس گندی عادت کا شکار ہو جاتے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة الیہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں اس آدمی کے لیے جو شراب کا اور نشے کا رسیا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس آدمی کے لیے بد دعا فرما رہے ہیں جو شراب نچوڑ کر کے لے کر کے آتا ہے، یا جس کے لیے شراب کو نچوڑا جاتا ہے، اور اس آدمی کے لیے بد دعا کر رہے ہیں جو آدمی شراب کو اٹھا کر کے دوسرے آدمی کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، کاسے کا دور چلا رہا ہے۔ گویا کہ یہ معاملہ ایسا ہے جو اجتماعی معاملہ ہے، اور اس اجتماعی خطرناکی کے اندر کوئی بھی آدمی ادنا مشارکت کرتا ہے، ادنا بھی مدد کرتا ہے، شراب بناتا ہے یا ڈرگس اور گولیوں کو بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے، یا اسے سماج اور معاشرے میں لوگوں کے درمیان پھیلاتا ہے، تو ہمارا دین کہتا ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے، ہماری شریعت کہتی ہے کیسے لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہوں گے۔ اور کیوں نہ ہوں، جبکہ شراب کو ام الخبائث قرار دیا گیا ہے، شراب کو ہر برائی کی جڑ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ اوصانی خلیلی بثلاث، اللہ رب العالمین نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی۔ کالا تشرک باللہ، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ولا تترک الصلاۃ متعمدا، کبھی جان بوجھ کر 5 وقتہ نماز مت چھوڑنا، ولا تشرب الخمر، اور کبھی شراب مت پینا، فإنها مفتاح كل شر، یہ شراب ہر برائی کی، ہر بیماری کی جڑ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پرانے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عابدہ اور زاہد آدمی کو ایک زانیہ اور بدکار عورت نے بھٹکانا چاہا، اپنے گھر پر دعوت دی۔ جب وہ گھر پر پہنچے تو گھروں کا دروازہ بند کر دیا گیا اور دھمکی دی گئی کہ اگر آپ میرے ساتھ برائی کے کام میں ملوث نہیں ہوتے ہیں تو آپ کی عزت و آبرو کو سماج اور معاشرے کے اندر نیلام کر دیا جائے گا، پروپیگنڈا کر دیا جائے گا۔ وہ نیک آدمی تھا، وہ ڈر گیا کہ میری عزت و آبرو کو کہیں نیلام نہ کر دیا جائے۔ کہا ایسا مت کرو،
تو اس عورت نے کہا دیکھو آپ کے سامنے 3 آپشن ہیں، یا تو میرے ساتھ برائی کرو، یا تو یہ میرا جو بچہ ہے اس کو قتل کرو، اس کو جان سے مار دو، اور یا تو یہ شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے اس میں سے تھوڑی سی شراب پی لو۔ تو انہوں نے دیکھا اور غور کیا، کہا اگر برائی کرتا ہوں تو میری عزت و آبرو داغدار ہوگی اور میں فحش کاری میں ملوث ہو جاؤں گا، اور اگر میں اس معصوم بچے کی جان لیتا ہوں تو معصوم بچے کی جان لینے کا کوئی سبب نہیں ہے، میں قتل کا مرتکب ہو جاؤں گا، قاتل ٹھہر جاؤں گا۔ یہ شراب ان تمام برائیوں میں بہت معمولی اور آسان ہے، لاؤ تھوڑی سی شراب پی کر کے اپنی جان بخشی کرا لوں اور اس زانیہ اور فاحشہ عورت کے جال سے، اس کے چنگل سے، اس کے سازش سے اور پروپیگنڈے سے باہر نکل جاؤں۔ چنانچہ کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تھوڑی سی شراب دے دو۔ تھوڑی سی شراب پیش کر دی گئی۔ جب نشہ چڑھا تو کہا تھوڑا سا اور دے دو۔ جب نشہ اور چڑھا، بلند ہوا، تو کہا تھوڑا سا اور دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب نشہ اتنا چڑھ گیا کہ عقل نے کام کرنا بند کر دیا تو شراب بھی پی لی، اس عورت کے ساتھ برائی بھی کی، اور وہ معصوم بچہ جو اس عورت کی گود میں تھا بدمست ہونے کی حالت میں اس کا قتل بھی کر دیا، اس کی جان بھی لے لی۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ لا تشرب الخمر فإنها ام الخبائث، شراب کو کبھی ہاتھ مت لگانا، یہ تمام خبیث اور گندی چیزوں کی ماں ہے، اس کی اصل اور جڑ ہے۔ آج آپ دیکھیے حکومتیں پریشان حال ہیں، اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن پریشان حال ہے۔ دنیا کے اندر ڈرگس کی شکل میں کتنی بڑی تباہی ہماری اور آپ کی زندگیوں کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ڈرگس کی وجہ سے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو شراب کے سیون کی وجہ سے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو شراب اور اس کے نام سے بیچی جانے والی اور فروخت کی جانے والی چیزوں کے سیون کی وجہ سے اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ زندگیاں آسان ہو گئی ہیں، جانوں کو ہلاک کر دینا آسان ہو گیا ہے۔ آپ ٹاٹا میموریل ہاسپٹل میں چلے جائیے، کینسر کے مریض کو لے کر کے آپ سے پوچھا جائے گا کیا یہ آدمی اسموکنگ کرتا ہے، کیا یہ آدمی تمباکو کا سیون کرتا ہے، کیا یہ آدمی نشہ کرتا ہے، کیا یہ آدمی شراب پیتا ہے؟ وہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ 80% سے زیادہ کینسر کے کیسز ڈرگس کی گولیوں کی وجہ سے، نشہ کے پاؤچ کی وجہ سے، تمباکو اور اس کے مختلف انواع اور اقسام کی چیزوں کی وجہ سے، چاہے وہ گٹکا کی شکل میں ہو، چاہے وہ چٹکی کی شکل میں ہو، چاہے وہ کھائنی کے پاؤچ کی شکل میں ہو یا اسموکنگ کی شکل میں ہو، وہ انسانی زندگیوں کو تباہ کر رہی ہیں۔ اور ہمارے اسلام نے تو جان اور مال کا ہمیں اور آپ کو تحفظ عطا فرمایا۔ ہر انسان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ خود اپنے جان کی حفاظت کرے، اپنے صحت کی حفاظت کرے، اور یہاں تک بیان فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت تک مت لے جاؤ، موت کے منہ تک مت لے جاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں کوئی نقصان نہیں اٹھانا ہے اور نہ کسی آدمی کو نقصان پہنچانا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں یہ جو نشے کی مختلف صورتیں عام ہوتی جا رہی ہیں، جوان بچے اس کا سیون کر رہے ہیں، زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، جانیں تباہ ہو رہی ہیں، گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، اور ہماری اور آپ کی زندگی اور جان کی خود ہمارے اور آپ کے ہاتھوں کے ذریعے سے ہلاکت اور بربادی ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ بات نوٹ کر لینا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل اسلام ہیں، ہمارے دین نے ہمیں اور آپ کو نشہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہمارے اسلام نے، ہماری شریعت نے ہمیں اور آپ کو نشہ کی ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے جو معمولی مقدار میں ہو، جو ایک چٹکی میں ہو۔ اگر اس کی بڑی مقدار ہمارے اور آپ کے عقل پر پردہ ڈالنے کا سبب بنتی ہے، نشہ پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے، تو اس کی معمولی مقدار بھی ہمارے اور آپ کے لیے استعمال کرنا شرعاً اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے اعتبار سے حرام ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے آپس میں چیمی گوئیاں کی اور کہنے لگے جعلت الخمر عدلا للشرک. کہا اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے شراب کو شرک کے برابر درجہ دے دیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. جیسے کوئی مومن بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے ویسے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے کہ ایک مومن بندہ شراب کے ذریعے سے، نشہ کے ذریعے سے اور ان غلط عادتوں کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو، اپنے بال بچوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہا. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو توبہ کرنا چاہیے، سچی توبہ کرنا چاہیے اور اس طریقے سے توبہ کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ صحت مند رہیں، ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارا گھر سلامت رہے، ہماری زندگیاں سلامت رہے، ہمارا مال سلامت رہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو شراب اور نشہ اور اس کی متعدد انواع اور اقسام سے ہمارے سماج کو محفوظ فرمائے، ہمارے بچوں کو اور جوانوں کو محفوظ فرمائے. میں اخیر میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین کے شکر اور احسان کے بعد اس پروگرام کے منعقد کرنے والے حافظ فیاض صاحب اور ان کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آئے ہوئے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.